السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائیوں، پچھلے 2 مہینے سے کہہ رہا ہوں کہ قرآن اور حدیث کو عام کیا جائے، ہر مسجد میں قرآن کا ترجمہ پڑھایا جائے تاکہ امت کو پتہ چلے کہ دین کیا ہے۔ اصل میں علماء اکرام اور جتنے بھی دعوت کے کام کرنے والے ہیں وہ کہتے تو ہیں کہ اللہ کے نبی کے راستے پہ چلو، اللہ کے نبی کی زندگی پڑھو، لیکن یہ نہیں بتاتے کہ پڑھنا کہاں پر ہے، کون سی کتاب سے پڑھیں۔ یہ کبھی بتایا انہوں نے کہ اس کتاب سے پڑھو کہ اس کتاب سے پڑھو، اور کون سی کتاب صحیح ہے کون سی کتاب غلط ہے؟ کبھی اس مسئلے پہ انہوں نے بات نہیں کری، اور نہ کبھی وہ اس مسئلے پہ بات کریں گے، کیونکہ فرقہ واریت ختم ہو جائے گی نا اگر انسان خود پڑھنے لگ جائے گا تو۔ ہم لوگ بچپن سے سنتے ہوئے آ رہے ہیں تبلیغی جماعت کے اندر کہ قبر کے اندر 3 سوال ہوں گے، من ربوں کا، من دینوں کا، من نبیوں کا۔ آپ بھی سن رہا ہوں، میں بھی سن رہا ہوں، 100 سال سے لگ بھگ لوگوں کو اٹھا لو تو سب سن رہے ہیں کہ یہ وہ قبر کے اندر یہ پوچھا جائے گا کہ تم میں جو کتاب اتاری گئی تھی یعنی قرآن کتاب اللہ، تم نے اس کو کیوں نہیں پڑھی، تم نے اس کی تحقیق کیوں نہیں کی؟ میرے بھائیوں، قبر کے اندر پوچھا جائے گا آپ سے کتابوں کے بارے میں کہ اللہ نے جو کتاب اتاری تھی وہ کتاب آپ نے کیوں نہیں پڑھی؟ یہ آپ کو کبھی کسی مولوی نے بتایا؟ یا تبلیغی جماعت کے جو بڑے بڑے امیر ہیں، جو مطلب بڑی بڑی گدیوں بیٹھ رہا ہے، کسی نے بتایا کہ قبر کے اندر تم سے پوچھا جائے گا کہ تم نے تحقیق کیوں نہیں کری، قرآن کیوں نہیں پڑھا، قرآن کی تحقیق کیوں نہیں کری؟ ترجمے سے قرآن پڑھنے کا سوال ہے یہ، یعنی اپن جو بچپن سے پڑھے جا رہا ہے اور کوئی مر گیا تو پڑھ کے اس کو بخش دیا، اس لیے قرآن نہیں اترا تھا۔ قرآن اترا تھا رہنمائی کے لیے، زندگی جینے کے لیے، اسلام کو پھیلانے کے لیے، اپنی خود کی اصلاح کرنے کے لیے، معاشرے کی اصلاح کرنے کے لیے، سچ اور حق کو عام کرنے کے لیے، حق اور باطل کو الگ کرنے کے لیے۔ میرے بھائیو، قرآن کو کیا سمجھ رکھا؟ قرآن کو تو پیٹھ کے پیچھے پٹک دیا ہے۔ جتنے بھی علم والے لوگ ہیں نا، یہ 100-200 سال کے، پرانے تو نہیں جا رہا میں کیونکہ مجھے ان کا علم نہیں ہے، کہ ابھی میں دیکھ رہا ہوں کہ جو مدرسے بنے جہاں سے ان کو قرآن حدیث پڑھایا گیا، تو صحیح بخاری میں، ابو داؤد میں اور مشکات میں 3 جگہ یہ حدیث ہے کہ قبر کے اندر تم سے پوچھے جائے گا کہ جو کتاب اتاری تم نے اسے کیوں نہیں پڑھی، اس کی تحقیق کیوں نہیں کری؟ یہ ہم بچپن سے قبر کے مسئلے سنتے ہوئے آ رہے ہیں، آج تک ہمیں کیوں نہیں بتایا یہ؟ کہ یہ علماؤں کو نہیں پتہ تھی، یہ حدیث نہیں پتہ تھی؟ میں تو کہتا ہوں کہ ہاں نہیں پتہ تھی، انہوں نے پڑھی ہی نہیں کتاب، انہوں نے ابو داؤد بھی نہیں پڑھی، بخاری بھی نہیں پڑھی۔ اگر پڑھی ہوتی تو بتایا کیوں نہیں؟ کہ فضائل اعمال کے اندر ایڈ کر دے تو اس حدیث کو، کہ جب بھی تم قبر کے بارے میں بتاؤ، لوگوں کو ڈراؤ کہ قبر میں یہ ہوگا، تو تھوڑی ان کو ہمت بھی دلاؤ کہ قرآن پڑھ لو ترجمے کے ساتھ، حدیث کی صحیح کتابیں پڑھ لو، انشاءاللہ سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ لیکن انہوں نے لکھی ہی نہیں ہے فضائل اعمال کے اندر یہ حدیث، بس ڈرایا امت کو۔ اور وہ ایک بات کہتے ہیں تحقیق کا جذبہ ہونا چاہیے۔ تحقیق کا جذبہ؟ ارے کہاں کریں تحقیق کا جذبہ؟ تحقیق کہیں سے کرنا ہے یہ بھی تو بتاؤ۔ ہماری مسجد میں تو فضائل اعمال ہے، اس سے تحقیق کر لیں کیا؟ ہمارے گھر کے اندر تعلیم الاسلام ہے، اس سے تحقیق کریں کیا؟ ہم کون سی کتاب سے تحقیق کریں؟ ہماری تو نہ مسجدوں کے اندر صحیح حدیث ہیں، نہ ہمارے گھر میں صحیح حدیث ہیں، تو ہم تحقیق کریں کہاں سے؟ میرے بھائیوں، آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ اور ابھی میں نے بات کری تھی اماموں کی، اس سے پہلے ویڈیو کے اندر، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ماننے والے ہیں ہم، ان کی فقہ پہ چلتے ہیں، وہ ہمارے امام ہیں۔ ارے کوئی نہیں ہے، سب غلط فہمی ہے۔ امام ابو حنیفہ کے ماننے والے کون کون ہیں؟ قادیانی، بریلوی، دیوبندی اور نیازی۔ ان کی کتابیں بھی الگ ہیں، یہ ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں۔ دیوبندی بریلوی کے مسئلوں کو نہیں مانتے، بریلوی دیوبندی کے مسئلوں کو نہیں مانتے، نیازی ان کے مسئلوں کو نہیں مانتے۔ تو یہ سب امام ابو حنیفہ کے ماننے والے کیسے ہو گئے؟ کیا امام ابو حنیفہ نے اس طریقے سے عمل کرے تھے کیا؟ ان کو تو پتہ بھی نہیں ہے امام ابو حنیفہ نے کون سا عمل کرے تھے، اور ان کو معلوم پڑ جائے کہ یہ میرے فالوورز یہ گل کھلا رہا ہے، تو سب سے پہلے تو وہی شوٹنگ کریں گے۔ تو میرے بھائیو، یہ سب بیکار کی باتیں ہیں۔ سب سے اچھی چیز ہے قرآن اور صحیح حدیث کو اپنی مسجدوں کے اندر عام کرو۔ اس کے لیے آپ محنت کرو۔ عوام اتنی آلسی ہو گئی ہے، اسے پکا پکایا چاہیے کھانے کو، کہ بس کہیں سے بنا بنایا مل جائے میں کھا لوں۔ حقیقہ کرنا مجھے عالم صاحب کیسے کروں؟ 2-3 بچے ہیں میرے، ایک بڑا جانور لے لو، 2-3 بچے کا حقیقہ کر دو اس کے اندر، اور ہمیں بھی بلا لینا۔ تو وہ گیا اور بڑا جانور لیا، حقیقہ کر دیا اس نے تحقیق ہی نہیں کری اس کی کہ یہ صحیح بھی ہے کہ غلط ہے، بس گئے پوچھا یہ کر دو وہ کر دو، ہو گیا۔ ارے اتنا آسان ہے کیا دین؟ دنیا بقدر ایفٹ ہے تو دین بھی بقدر ایفٹ ہے۔ آپ بیان میں کہتے ہو صحابہ کو 13 سال لگے تھے خالی عقیدہ درست کرنے میں، اور ہم 1 منٹ کے اندر ہی مسئلے کو حل کر لیتے ہیں۔ اس نے ادھر سے بولا، اپن نے سنا اور شروع کر دیا، مطلب اتنا آسان ہو گیا دین۔ کسی مولوی نے بولا اور آپ نے سنا، اس پر عمل کر لیا فٹ سے۔ اور مولوی بھی کس کے سنیں گے؟ دیوبندی مولوی سے ہی سنے گا۔ وہ کبھی نہیں سوچے گا کہ بریلوی عالم سے تحقیق کروں یا اہل حدیث عالم سے تحقیق کروں۔
بس اپنے مولوی نے بولا اور کام شروع. اور ایک گاڑی خریدنا ہو تو 50 لوگوں سے پوچھیں گے, 50 لوگوں سے تحقیق کریں گے, اگلے پچھلے اس کی ساری ہسٹری جان لیں گے, تب کہیں جا کے 1,00,000 2,00,000 روپے کی گاڑی خریدیں گے. لیکن اللہ کا دین جس میں اللہ نے نبیوں کو پٹتے ہوئے دیکھا, پر دین مٹتے ہوئے نہیں دیکھا, اس دین کو 1 سیکنڈ میں سنا اور عمل کر لیا فٹ سے. میرے بھائیوں, اس کی تحقیق تو سب سے زیادہ ضروری ہے. اور یہ تحقیق کب آئے گی؟ جب آپ اپنے علماء سے کوئی مسئلہ پوچھو گے نا, اسی مسئلے کو آپ 3 جگہ سرچ کرو. اگر اختلاف آ رہا ہے تو پھر قرآن حدیث میں جاؤ کہ یار حدیث صحیح حدیث کون سی ملتی ہے اس مسئلے کے اندر. جب اتنی محنت کرو گے نا تب جا کے دین آئے گا زندگی کے اندر. ورنہ قرب قیامت کے اندر وہ حدیث بخاری مسلم میں ہے کہ نہیں, آدم علیہ السلام سے اللہ کہے گا کہ ان کو جہنم میں ڈال دو, تو آدم علیہ السلام بولیں گے کہ کتنے لوگوں کو, تو اللہ بولے گا کہ ہر 1,000 میں 1 جنتی ہے, باقی 999 کو جہنم میں. اتنا آسان نہیں ہے میرے بھائیوں. دین پہ چلنا تھوڑی محنت کرنا پڑے گی. تھوڑی سی تو محنت کر لو, کم سے کم اتنی محنت کر لو کہ اپنی آواز نکال لو اپنے مولویوں کے سامنے مسجد کے اندر, کہ یہ صفحے درست ہیں تو آپ تھوڑا حدیث سے بتا دو کون سی حدیث میں لکھا ہے کہ صفحے ہونا چاہیے مسجد کے اندر. کچھ تو بولو اپنے مولوی سے کہ ہمارے مسجد کے اندر قرآن ترجمے سے نہیں ہے صاحب, ہم چندہ دیتے ہیں ترجمے سے قرآن رکھوا دیں, اور آپ سے نہیں پڑھتے بن رہا ہے تو ہم پڑھ دیتے ہیں, آپ نہیں بتا پا رہا ہو تو ہم بتا دیتے ہیں. ہمیں معلوم تو پڑے ہی اللہ کی کتاب یہ ساری دنیا کے اندر رہنمائی کرنے کے لیے آئی ہے. اس کے اندر کیا لکھا ہے, ہماری آج 40-45 سال کی عمر ہو گئی, ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے. الف لام میم ذالک کتاب لا ریب فیہ, اس کا مطلب کیا ہے؟ ہم تو بڈھے ہوگا پڑھتے پڑھتے, ہمیں اللہ کی کتاب کے بارے میں کچھ پتہ ہی نہیں ہے. میرے بھائیو, تھوڑی محنت کرو, تھوڑی ہمت کرو, تھوڑا بولو, کچھ نہیں ہوگا, کچھ بھی نہیں ہوگا. قرآن میں تو اللہ کہتا ہے نہیں حق اور سچ کے ساتھ کھڑے ہو, اپنے باپ کے خلاف ہی کیوں نہ کھڑا ہونا پڑے. تو یا تو مولویوں سے بات نہیں کر سکتا اپنے مسجد کی, تھوڑی سی بات کرنے کے لیے تمہیں بھی تھوڑا پڑھنا پڑے گا, تھوڑا علم حاصل کرنا پڑے گا, اس لیے تم ڈرتے ہو. میرے بھائیوں محنت کرو, تھوڑی سی ہمت کرو, انشاءاللہ دیکھو سب آسان ہو جائے گا. 2-4 سال بھی نہیں لگیں گے, ماحول بدل جائے گا انشاءاللہ. میں آپ کے ساتھ ہوں, میں ہر جگہ آپ کے ساتھ چلنے کو تیار ہوں انشاءاللہ. آپ تھوڑی سی ہمت تو کرو.